جب میں اس گھر میں شفٹ ہوئی تو مجھے اس گھر کی فضا بھاری اور عجیب سی محسوس ہوئی، لیکن میں کچھ سمجھ نہیں سکی۔ دوسری بار جو واقعہ پیش آیا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً کوئی اور مخلوق بھی یہاں رہائش پذیر ہے۔ اس دن ماسی کچھ سامان نکالنے اسٹور میں چلی گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، کیونکہ سامنے تو میرے شوہر کی رہائش اندرون سندھ کے ایک پاسماندہ سے گاؤں میں تھی۔ والدین وفات پا چکے تھے، سب بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، یہ سب سے چھوٹے تھے، گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ بہن بھائی سب شہروں میں آباد تھے۔ سن 1960 کی دہائی تھی جب میری ان سے شادی ہوئی۔ میں کراچی سے بیاہ کر اس چھوٹے سے گاؤں میں آ گئی تھی جہاں بجلی کی سہولت بھی نہیں تھی۔ شروع میں تو بہت پریشانی ہوئی، مگر آہستہ آہستہ میں عادی ہو گئی۔ ویسے میں یہاں زمیندارانہ ٹھاٹ سے رہ رہی تھی۔ جب ہمارے بچے ہوئے اور ان کی پڑھائی کا وقت آیا تو ہم قریبی شہر میں منتقل ہو گئے۔ شہر میں میرے شوہر کو ایک بہت پرانا مکان سستے داموں میں مل گیا تھا، جس کی مرمت اور رنگ و روگن کروا کر اپنی ضرورت کے مطابق ہم نے اسے رہنے کے قابل کر لیا۔ یہ گھر گاؤں کی حویلی کی طرح بڑا تو نہیں تھا، مگر پھر بھی بہت کشادہ اور 2 منزلہ بنا ہوا تھا۔ گاؤں سے کھانا پکانے اور بچوں کو سنبھالنے کے لیے ماسی رضیہ اور باہر کے کام کاج کے لیے ایک چھوٹا لڑکا عابد ہمارے ساتھ آیا تھا۔ ہم نے نوکروں کو رہائش اوپر کے کمروں میں دی تھی۔ میری اصل کہانی اس گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ایک دن ماسی رضیہ کی اوپر والی منزل سے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آئی تھیں۔ بی بی دروازہ کھولو، عابد نے باہر سے دروازہ بند کر دیا ہے۔ عابد سے ماسی کی نہیں بنتی تھی، وہ اسے اکثر اپنی شرارتوں کا نشانہ بنائے رکھتا تھا۔ اس وقت وہ باہر سودا لینے گیا ہوا تھا، اس لیے ماسی کے پکارنے پر میں ہی جلدی سے اوپر گئی، مگر دروازے پر تو باہر سے کوئی کنڈی نہیں لگی تھی۔ میں سمجھی دروازہ تیز ہوا کے باعث بند ہونے سے جام ہو گیا ہوگا۔ میں نے بہت زور لگایا، مگر دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ اتنے میں عابد بھی آ گیا۔ اس نے سمجھا کہ ماسی نے اندر سے کنڈی لگا لی ہے، مگر وہ بھی کھلی تھی۔ دروازہ باہر سے بند ہے، اندر سے نہیں۔ مجھے کچھ خطرے کا احساس ہوا تو میں نے فوراً آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی عابد نے دروازے کو ہاتھ لگایا وہ آسانی سے کھل گیا۔ میں نے ماسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ ڈر نہ جائے، وہ اسے عابد کی شرارت ہی سمجھ رہی تھی۔ جب میں اس گھر میں شفٹ ہوئی تو مجھے گھر کی فضا عجیب بھاری سی محسوس ہوئی تھی، لیکن میں کچھ سمجھ نہیں سکی۔ دوسری بار جو واقعہ پیش آیا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً کوئی اور مخلوق بھی یہاں رہائش پذیر ہے۔ اس دن ماسی کچھ سامان نکالنے اسٹور میں چلی گئی۔ جیسے ہی اس نے کوٹلی کا دروازہ کھولا چیختی چلاتی ہوئی آئی، بی بی اسٹور میں ایک بہت بڑی بلا بیٹھی ہے۔ وہ ڈر کے مارے کانپتی ہوئی بول رہی تھی۔ کیا ہے ماسی؟ چلو میرے ساتھ، میں دیکھنے کے لیے اٹھی۔ نہیں بی بی آپ نہیں جائیں، وہاں بہت بڑا۔ ماسی مجھے روک رہی تھی۔ ارے ڈرو نہیں، میں یہ کہہ کر آگے بڑھی۔ پھر میں نے بزرگوں سے سنی ہوئی بات کو آزمانا چاہا اور زیر لب یوں گویا ہوئی، آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ ہے یہاں سے چلے جائیں، ورنہ آپ کے نقصان کی میں ذمہ دار نہیں ہوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے کوٹلی کا دروازہ کھول کر جھانکا، جبکہ ماسی حواس باختہ ہو کر مجھے روک رہی تھی، مگر اب تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ پورا کھول دیا اور ماسی سے کہا کہ دیکھو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے اس کا ڈر ختم کرنے کے لیے کہا، شاید روشن دان سے کسی چیز کا سایہ آ رہا ہوگا، یہ دیکھو روشن دان میں رسی لٹک رہی ہے۔ ماسی نے ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا اور بولی، سایہ اتنا بڑا تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو سچ مچ کا ناگ تھا اور پھن اٹھائے ہوئے تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اندر کہیں چھپا ہوگا۔ دیکھا تو میں نے بھی یہی تھا، ماسی سچ کہہ رہی تھی، مگر اس کو کیسے بتاتی کہ وہ جو کوئی بھی تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دینے سے ہٹ گیا ہے اور اس کی رہائش یہیں کہیں پر ہے۔ وہ کبھی میری بات کا یقین نہیں کرتی۔ میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اچھا شام کو جب ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو وہ کسی کو بلا کر اچھی طرح چیک کر لیں گے۔ دوسرے دن ڈاکٹر صاحب نے کوٹھی خالی کروا کر اچھی طرح دیکھ لیا، مگر وہاں پر کوئی سوراخ نہیں تھا، نہ کوئی بل تھی۔ پھر بھی انہوں نے دیواروں اور فرش کو دوبارہ کھرچ کر پلستر کروا دیا۔ ماسی اب بھی اس کوٹلی یعنی اسٹور میں جانے کو تیار نہیں تھی، اس لیے ہم نے کچن کے ساتھ جو خالی جگہ تھی وہاں پر اسٹور بنوا دیا تو اسے اطمینان ہوا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کوئی اوپری چیز ضرور ہے جو اپنی موجودگی کا یقین دلا کر ہمیں گھر چھوڑ جانے پر مجبور کر رہی ہے۔ میں نے ایک دن ڈاکٹر صاحب سے اس موضوع پر بات کی اور بتایا کہ کچھ غیر معمولی واقعات ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہاں پر کچھ ہے، کہیں ہم لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بہتر ہے کہ آپ دوسرا گھر دیکھ لیں۔ انہوں نے مجھے جو جواب دیا تھا اس کے بعد میں نے اپنی زبان بند کر لی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ میری بات پر کبھی یقین نہیں کریں گے۔
तुम पढ़ी लिखी होकर जाहिलों वाली बातें कर रही हो। इससे पहले भी तो इस घर में लोग रहते थे, वो भी मेरे दोस्त थे, उन्होंने तो कभी शिकायत नहीं की। ये इंसान की नज़र का धोखा होता है जो मामूली चीज़ भी अनोखी और गैर मरई नज़र आने लगती है। डर और खौफ की हालत में इंसान जो सोचता है वैसा नज़र आने लगता है। मैं डॉक्टर हूँ और मैंने नफ्सियात भी पढ़ी है। इतना तवील लेक्चर सुनकर मुझे खामोशी होना पड़ा, लेकिन चंद दिनों बाद फिर एक ऐसे वाक़ये से मेरा वास्ता पड़ा। इन दिनों तफरीह का कोई और जरिया तो था नहीं, सवाए इसके कि वडेरे और ज़मींदार या तो शिकार खेलने चले जाते थे या सिनेमा हॉल जाकर फिल्म देखते। डॉक्टर साहब यानी मेरे शौहर भी फिल्मों के शौकीन थे और हर नई फिल्म दोस्तों के साथ जाकर ज़रूर देखते थे। इन दिनों मासी छुट्टी लेकर अपनी बेटी के घर गई हुई थी। आबिद की भी तबीयत ख़राब हो गई तो वो गाँव चला गया। मैं बच्चों के साथ घर में अकेली थी। इस रोज़ मेरे शौहर का फिल्म देखने का प्रोग्राम बन गया। इनकी क्लिनिक अभी तक गांव में थी, वो सुबह जाते तो शाम को वापसी होती, इसलिए आखिरी शो यानी 9 से 12 वाली टिकटें खरीदी। इनका प्रोग्राम आखिरी शो देखकर आराम से सोने का इरादा था, क्योंकि दूसरे दिन एतवार था। इन दिनों रात को देर तक जागने का रिवाज नहीं था, लोग जल्दी सो जाते थे और जल्दी उठते थे, इसीलिए सरशाम ही सन्नाटा सा छा जाता। डॉक्टर साहब का ये प्रोग्राम था कि वो गेट को बाहर से ताला लगाकर चले जाएंगे ताकि मुझे उठकर दरवाज़ा खोलना ना पड़े और मेरी नींद खराब ना हो। मुझे भी इनकी तजवीज़ पसंद आई और बच्चों को खाना वगैरह खिलाने के बाद इनको सुलाकर खुद भी सो गई। मालूम नहीं था कि इस वक्त क्या टाइम होगा कि अचानक शोर की वजह से गहरी नींद से मेरी आंख खुल गई। मैंने गौर किया तो बैठक वाले कमरे से मिनमिनाहट जैसी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई सरगोशियों में बातें कर रहा हो। इसके साथ चाय की प्याली रखने और उठाने की आवाज़ें भी आ रही थीं। छत का पंखा भी चलता हुआ महसूस हो रहा था। इसका मतलब था कि मेरा शौहर फिल्म देखकर वापस आ गए थे और खुद ही चाय बनाकर दोस्तों को पिला रहे थे। मुझे इसलिए नहीं उठाया होगा कि मेरी नींद ना खराब हो जाए। मैं मुतमईन हो गई, मगर कुछ देर बाद मुझे सख्त प्यास महसूस हुई तो मुझे पानी पीने के लिए उठना पड़ा। मैंने यूं ही बैठक की खिड़कियों से झांका तो मुझे हैरत का सख्त झटका लगा। वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, जबकि वो सब आवाज़ें मैंने साफ तौर पर सुनी थी। मैं हैरत ज़दा खड़ी थी कि घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मेरे शौहर आते हुए नजर आए। तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे वहाँ खड़ा देखकर उन्होंने पूछा। अरे मैं तो सो रही थी, पर पानी पीने के लिए अभी उठी हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं समझी शायद वो अपने दोस्तों को दरवाजे से बाहर तक छोड़ने गए होंगे, इसलिए मैंने पूछा, आप कब आए? क्या थोड़ी देर पहले आप ही आए थे? नहीं तो तुम क्यों पूछ रही हो? मेरे शौहर ने मुझे हैरत से पूछा। इसलिए कि मुझे बैठक से बातों की आवाज़ें आ रही थीं और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आप अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे हैं। अरे नहीं भाई, चाय तो मैं बाहर से ही पीकर आया हूँ, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। मुझे मालूम था मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे शौहर कभी नहीं मानेंगे। मैंने खुद अपने कानों से वो आवाज़ें सुनी थीं, इसलिए मैं खामोश हो गई थी और साथ ही मैंने ये भी सोच लिया था कि इस सूरत हाल का मुझे अकेले ही मुकाबला करना होगा। इस दिन मैं ऊपर के कमरे में किसी काम से गई थी। मासी रज़िया भी ऊपर ही थी। वो मुझसे बातें करने लगी। असर का वक्त हुआ चाहता था। इसने कहा कि बीबी आप नमाज पढ़ लें, मैं चाय बनाती हूँ। वो ये कहकर नीचे चली गई थी। मैं भी उठने का इरादा कर ही रही थी कि वो पलंग जिस पर मैं बैठी हुई थी अचानक तेज़ी से ऊपर उठना शुरू हो गया। थोड़ी देर तक तो मेरी समझ में ही नहीं आया, फिर एकदम मुझे खतरे का एहसास हुआ, क्योंकि पलंग अब बराबर वाले कमरे की छत के करीब ऊपर तक चला गया था। मेरे यहाँ इन दिनों चौथे बच्चे की आमद थी। मुझे ये खौफ महसूस हुआ, अगर पलंग तेज़ी से नीचे गिरता है तो मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को यकीनन नुकसान पहुँचेगा। तो मैंने जल्दी जल्दी कुरानी आयतों का विर्द करना शुरू कर दिया। पलंग बहुत आहिस्ता और आराम से फर्श पर आ लगा। इसका मतलब ये था कि अब मुकाबला वाकई शुरू हो गया है। इस घर में कोई ऐसी पुरअसरार मखलूक भी है जो मुख्तलिफ शक्लों में मेरे सामने आकर मुझे डरा रही है। इनका मकसद शायद मुझे यहाँ से निकालना था, लेकिन अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था। मैं ना तो कोई आलिम फाजिल थी, ना आमिल कामिल, मगर मैं अल्लाह की एक अदनी बंदी थी और इतना ज़रूर जानती थी कि इन चीज़ों से जो डरते हैं इन्हीं को वो डराते हैं। मैं निडर वाक़या हुई थी। फिर मुझे अल्लाह और इसके कलाम पर पूरा यकीन था, इसलिए मुझे गैबी मदद मिल रही थी और मुझे और घर के दूसरे अफराद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। और दूसरी बात जो मेरी समझ में आ रही थी वो ये कि वो मखलूक जो कोई भी थी मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। शायद वो नए जिन्नात थे। बहरहाल अच्छे और बुरे तो सभी होते हैं,
اس دفعہ بھی میرے ہاں بیٹا ہوا اور میں 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کی ماں بن گئی۔ اس روز میں منّے کو گود میں سلا رہی تھی کہ میرے بڑے بیٹے نے سامنے والے میدان میں کرکٹ کھیلنے کی اجازت مانگی۔ اس کے دوست اسے بلانے آئے تھے۔ میں نے اس کو اس شرط پہ اجازت دی کہ مغرب سے پہلے آ جانا، اور وہ خوشی خوشی اپنا بیٹ اٹھا کے چلا گیا۔ اس بات کو ابھی 5 سے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ منا سو گیا تھا اور میں اس کو جھولے میں لٹا کر اٹھی تھی کہ ماسی کے پاس جا کر رات کے کھانے کی تیاری کروں۔ اتنے میں مجھے سامنے سے میرا بڑا بیٹا آتا ہوا نظر آیا۔ ارے تم اتنی جلدی آ گئے، میچ ختم ہو گیا کیا؟ مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اندر کمرے کی طرف تیزی سے قدم بڑھا دیے تو میں نے اسے پھر سے آواز دی۔ میری آواز پر ماسی بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، بی بی آپ کا بیٹا تو کرکٹ کھیلنے گیا ہوا ہے۔ مگر ماسی ابھی تو وہ اندر آیا ہے۔ نہیں بی بی، میں اپنی تسلی کے لیے اندر کمرے میں گئی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ کوئی اور بھی اس گھر میں رہائش پذیر ہے۔ اس نے مجھے اپنی موجودگی کا یقین دلا دیا تھا۔ اب مجھے تو غیر معمولی واقعات اور پراسرار مخلوق سے کوئی خوف تو محسوس نہیں ہو رہا تھا، بس ڈر تھا تو صرف اس بات کا کہ ان حالات سے خوفزدہ ہو کر کہیں کام والی نہ چلی جائے۔ چھوٹے بچے کے ساتھ گھر کے کاموں میں مجھے بڑی مشکل ہو جاتی، مگر شاید وہ مخلوق بھی سمجھ گئی تھی کہ میں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گی۔ اس لیے ماسی کے ساتھ شروع میں 2 واقعات پیش آئے، جب اس کے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا تھا اور اسٹور روم میں سانپ نظر آیا تھا۔ اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا۔ اگر میں ان واقعات سے ڈر کر اپنے شوہر کو مجبور کرتی کہ وہ کسی عامل یا بزرگ کو بلا کر گھر دکھائیں اور وہ ان کو بھگانے کی کوشش کرتے تو شاید مجھ سے ان کی دشمنی پیدا ہو جاتی۔ وہ قوم جنات میں سے تھے اور اچھے تھے۔ پھر ایک دن یہ بات کھل کر میرے سامنے بھی آ گئی۔ ماسی اور عابد چھٹی لے کر گاؤں گئے ہوئے تھے۔ اس دن میں اکیلی تھی، بچے اسکول گئے ہوئے تھے۔ جمعے کا دن تھا۔ جمعے کے دن میرے شوہر بھی نماز سے پہلے کلینک سے آ جاتے تھے۔ بچوں کی بھی جلدی چھٹی ہو جاتی تھی۔ میں نے جلدی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر لی، اس لیے سوچا کہ پہلے منّے کے کپڑے دھو لوں، پھر ٹائم نہیں ملے گا کیونکہ جمعے کی نماز کی تیاری کے لیے بچوں اور شوہر کو غسل کرنا ہوگا۔ اس وقت اٹیچ باتھ نہیں ہوتے تھے، سب کے لیے گھر میں ایک ہی مشترکہ غسل خانہ ہوتا تھا۔ بڑا گھر ہوتا تو 2 ہوتے، مگر گھر تو بڑا تھا مگر غسل خانہ ایک ہی تھا۔ میں جلدی کپڑے دھو رہی تھی کہ اچانک پتہ نہیں کدھر سے ایک لمبے قد کی خوبصورت عورت میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ عورت کون ہے۔ ابھی میں نے اسے پوچھنا ہی چاہا تھا کہ وہ کون ہے، اس نے سلام کر کے کہنا شروع کیا، آج جمعے کا دن ہے اور تم اتنی دیر سے غسل خانے میں کپڑے دھو رہی ہو۔ مجھے بھی کپڑے دھونے ہیں، میرے بچوں کو بھی نماز پڑھنے جانا ہے، ان کو بھی نہلانا ہے۔ تم غسل خانہ خالی کرو گی تو میں بھی اپنا کام کروں۔ میرا بھی اس گھر پر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا، ہم برسوں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں بغیر خوفزدہ ہوئے بولی، آ جاؤ بہن، تم اپنا کام کرو، میں بعد میں کر لوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے کپڑے اٹھا لیے اور کھڑی ہو گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس کے پیچھے میرے بچوں کی عمر کے برابر 4 بچے کھڑے تھے، 3 لڑکے اور 1 لڑکی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی ان بچوں کی شکلیں حیرت انگیز طور پر میرے بچوں سے مل رہی تھیں۔ میرے اٹھتے ہی وہ غسل خانے کے اندر مسکراتی ہوئی یہ کہہ کر چلی گئی، تم نے بھی مجھے بہن کہا ہے تو انشاءاللہ میں بھی یہ رشتہ نبھاؤں گی۔ پھر کچھ دیر تک مجھے غسل خانے کے اندر سے کپڑے دھونے اور پانی گرنے کی آوازیں آتی رہیں، مگر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ وہ مسلمان جنات میں سے تھے اور شر انگیز نہیں بلکہ نیک، پرخلوص اور مہربان نظر آئے تھے۔ وہ میرے گھر میں شراکت دار تھی اور میں نے بھی اس کو قبول کر لیا۔ جب ڈاکٹر صاحب اور بچے جمعے کی نماز کے لیے مسجد چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ میرے بیٹوں جیسے 2 بچے سفید کپڑے اور سر پر ٹوپی پہنے ہوئے ایک آدمی کے ساتھ آنگن کے دروازے سے باہر جا رہے ہیں۔ یقیناً وہ بھی نماز کے لیے جا رہے تھے، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس آدمی کی شکل اور قد میرے شوہر سے بہت مل رہی تھی۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے بند دروازے سے باہر نکل گئے تھے۔ میں نے اب تک اپنی زندگی میں جتنے بھی آسیب، جنات اور اثرات کی قصے سنے تھے وہ بہت زیادہ خوفناک اور نقصان پہنچانے والے تھے، لیکن میرا واسطہ نہایت نیک اور بے ضرر جنات فیملی سے پڑا تھا، اس لیے میں بے فکر ہو گئی تھی۔ ان کی رہائش پہلی منزل پر بنے ہوئے کمروں میں تھی کیونکہ میں نے اسی طرف سے ان کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ یہاں سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ سوائے میرے گھر کے کسی اور فرد کو نظر نہیں آتے تھے۔ اسی طرح اکثر مجھے کھانا پکانے کی خوشبو اور برتن وغیرہ دھونے کی آوازیں بھی محسوس ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی ماسی بھی کہتی کہ برابر والوں کے ہاں پتہ نہیں کیا پک رہا ہے، خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے۔
میرے بڑے بیٹے نے بورڈ کے امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی تو میں نے اپنے محلے، پڑوسی اور دوستوں میں مٹھائی بانٹی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اپنی نادیدہ دوست جس کو میں نے بہن کہا تھا، اسے بھی اپنی خوشی میں شامل کروں، ان کو بھی مٹھائی کھلاؤں۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ جنات اخروٹ کی مٹھائی کھاتے ہیں، تو میں نے اپنے شہر کی سب سے بڑی اور بہترین مٹھائی کی دکان سے اخروٹ کی مٹھائی منگوائی اور ڈبہ لے جا کر اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے رکھ دیا۔ وہ میری نظروں کے سامنے ہی غائب ہو گیا اور میرے کانوں میں پرخلوص آواز آئی، بہت مبارک ہو۔ اسی روز شام کو میرے بیٹے کی میز پر ایک بہت خوبصورت اور قیمتی پین کا ڈبہ رکھا ہوا ملا۔ وہ بہت خوش ہوا اور پین کا ڈبہ لے کر میرے پاس آیا اور بولا، امی یہ پین آپ لائی ہیں؟ میں یہی پین لینا چاہتا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ تحفہ میری اس نادیدہ دوست نے دیا ہوگا۔ رکھ لو بیٹے، یہ میری دوست نے دیا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ امی جس نے بھی دیا ہے بہت خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے، بہت بہت شکریہ۔ وہ سن 70 کا زمانہ تھا جب سندھ میں لسانی فسادات پھوٹ رہے تھے، ادھر ادھر سے خبریں اچھی نہیں آ رہی تھیں۔ ہم نے بڑے بچوں کو کراچی ننہال بھیج دیا تھا، ماسی بھی بہانہ بنا کے اپنے گاؤں واپس چلی گئی تھی اور عابد نے بھی کام چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میرے شوہر صبح کلینک جاتے تو میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی۔ صبح جاتے وقت وہ اپنے سامنے گھر کے گیٹ میں اندر سے تالا لگواتے اور جب تک میں گیٹ میں تالا ڈال کر کمرے کا دروازہ بھی نہیں بند کر لیتی وہ کھڑے رہتے۔ میں 2-3 دن سے گھر کے سامنے موجود کھیل کے میدان کی باؤنڈری وال پر ایک مشکوک سا لڑکا بیٹھے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں کب سے آ کر دیوار پر بیٹھ جاتا اور جب میرے شوہر گاڑی سٹارٹ کر لیتے تو وہ واپس چلا جاتا۔ ایسا کئی دنوں سے ہو رہا تھا۔ مجھے ایک دن یہ خیال آیا کہ شاید یہ میرے شوہر کے آنے جانے کی اوقات کو نوٹ کر رہا ہے، اور پھر میرا یہ اندیشہ صحیح ثابت ہوا۔ اس دن میرے شوہر نے جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی تو میں نے ان کو خداحافظ کہہ کر اندر آ کر گیٹ بند کرنے لگی۔ اس دن ان کو جانے کی کوئی جلدی تھی، شاید اس لیے گیٹ بند کروانے سے پہلے ہی چلے گئے، ورنہ جب تک میں گیٹ میں تالا نہیں ڈال لیتی تھی وہ کھڑے رہتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے گاڑی آگے بڑھائی وہ لڑکا پھرتی سے دیوار کود کر میرے گیٹ کے پاس آ گیا اور تیزی سے گیٹ کے درمیان اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ اب میں اندر سے گیٹ بند کرنا چاہ رہی تھی اور وہ باہر سے دھکا لگا کر کھولنا چاہ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ گیٹ کے درمیان پھنسا ہوا تھا، اس لیے میں بند نہیں کر پا رہی تھی۔ میں ابھی خوف اور پریشانی سے چیخنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک میری دوست مخلوق کا شوہر آ گیا اور میری طرف دیکھے بغیر ہاتھ کے اشارے سے مجھے اندر جانے کا کہا، تو میں کمرے میں چلی گئی۔ اس آدمی کو دیکھ کر وہ لڑکا سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گیا۔ میں نے دروازہ کھول کر ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو نہ پا کر گیٹ بند کر کے تالا ڈال دیا، چابی اس میں چھوڑ دی اور وہیں پر غائب ہو گیا۔ میں یہ سب کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ شام کو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ کس طرح وہ لڑکا اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں کیسے بال بال بچی۔ یہ قصہ میں گول کر گئی کیونکہ میں اپنی دوست مخلوق کا راز کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میرا شوہر کچھ الٹا سیدھا نہ بولتے جس سے وہ مخلوق ناراض ہو جائے، کیونکہ عموماً لوگ ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتے اور خاص طور پر مرد تو جنات اور جادو وغیرہ کو مانتے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں، مگر پڑھے لکھے ہونے کے باوجود لوگوں کا کہنا ہے اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں تو مانتی تھی اور میرا ذاتی تجربہ بھی ہو رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد میرے شوہر نے مجھے بھی کراچی میرے والدین کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس دن میں نے جلدی میں اپنا مختصر، ضروری اور قیمتی سامان باندھا کیونکہ میرے شوہر نے کسی کو بتائے بغیر مجھے کراچی بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مجھے اسٹیشن پر ویٹنگ روم میں بٹھا کر ٹکٹ خریدنے چلے گئے۔ میں ایک بچے کے ساتھ بیٹھی تھی کہ پتہ نہیں کہاں سے ایک مشکوک سا آدمی بھی ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا اور میری طرف غور سے دیکھنے لگا، حالانکہ یہ لیڈیز ویٹنگ روم تھا۔ میں ڈر کے مارے خاموش تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں غیر انسانی وجود سے کبھی اتنا نہیں ڈری اور اس انسان جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے اس سے مجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے۔ میں قرآنی دعاؤں کا زیر لب ورد کرنے لگی۔ اسی وقت ایک اور فیملی جو ایک مرد، عورت اور چھوٹے بچوں پر مشتمل تھی ویٹنگ روم میں آ کر میرے برابر بیٹھ گئے۔ وہ عورت سیاہ رنگ کا ٹوپی والا برقع پہنے ہوئی تھی اور کافی لمبی قد کی تھی۔ مرد نے بھی سفید کرتا شلوار اور سر پر سیاہ عمامہ پہنا ہوا تھا۔ وہ اس عورت کو بٹھا کر باہر چلا گیا تو وہ آدمی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آ گیا تھا باہر نکل گیا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اتنے میں میرے شوہر بھی ٹکٹ لے کر آ گئے۔ ٹرین بھی آ چکی تھی۔ انہوں نے مجھے ٹرین میں بٹھایا اور کچھ ہدایتیں دے کر کہا کہ بہت جلد وہ یہاں سے سب کچھ بیچ کر کراچی منتقل ہو جائیں گے۔ اتنے میں وہ پوش عورت اور اس کے ساتھ جو مرد تھا وہ بھی پلیٹ فارم پر آ کے کھڑے ہو گئے۔ شاید وہ اپنی مطلوبہ بوگی دیکھ رہے تھے۔ اسی اثنا میں ٹرین چل پڑی۔ میرا شوہر خداحافظ کہہ کر جانے کے لیے پلٹ گیا، تب بھی وہ فیملی وہیں پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔
بس اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ وہ مسافر میرے گھر کے نادیدہ رہائشی تھے جو مجھے چھوڑنے آئے تھے۔ عین اسی وقت میرے کانوں میں بہت قریب سے آواز آئی، خدا حافظ۔ یقیناً یہ وہی تھی جو میری نادیدہ دوست، ہمدرد اور بہن بنی تھی۔ تبھی مجھے یاد آیا تھا کہ اس نے مجھے کہا تھا تم نے بہن کہاں ہے اور میں بھی یہ رشتہ نبھاؤں گی۔ سو وہ نبھا رہی تھی۔ اس نے مجھے اس پلیٹ فارم پر اکیلا نہیں چھوڑا۔ شہر میں فسادات کی وجہ سے خطرات منڈلا رہے تھے۔ لسانی جھگڑے کی آڑ میں بہت سی دشمنیاں پیدا ہو رہی تھیں اور کچھ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ایسے میں اس نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اس پراسرار واقعے میں کہیں بھی ڈر اور خوف والی بات نہیں ہے۔ گویا میں خوش قسمت ہوں کہ غیر انسانی مخلوق جنات نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ اس واقعے کو ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ میری زندگی میں پیش آنے والے یہ انوکھے اور یادگار واقعات ہیں۔ اب ہم سندھ کا علاقہ چھوڑے ہوئے اور کراچی میں رہتے ہوئے برسوں بیت گئے ہیں۔ میں نانی اور دادی کے عہدے پر فائز ہو چکی ہوں۔ میرے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے، لیکن اس تمام عرصے میں میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ پھر کوئی پراسرار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس لیے میرے بچے بھی غیر مرئی وجود پر یقین نہیں رکھتے، لیکن چونکہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، اس لیے آج بھی میں اس مخلوق کے لیے دعا کرتی ہوں۔